میں اپنے تمام دوستوں سے کہتا ہوں کہ اپنی بیویوں سے محبت کرنا عبادت ہے، ان کی خطاؤں کو معاف کرنا عبادت ہے۔ لہذا ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا جس نے نمک تیز کرنے کی خطا کو اپنی بیوی کا معاف کیا۔ پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے میری ایک بندی کی خطا معاف کی، نمک تیز ہو گیا تھا، اس کے بدلے میں تمہاری تمام زندگی کی خطاؤں کو معاف کرتا ہوں۔ لہذا جس کو اپنی معاف کرانی ہو اللہ سے، اللہ کے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرنے کی مشق کرو، چاہے بیوی ہو چاہے دوست احباب ہو۔ مزاج میں کرختگی اچھی بات نہیں ہے، نصیحت بھی کرو تو چہرے پر جمال و تبسم ہو۔ مجھے اپنے احباب کے چہرے کو دیکھ کر اذیت پہنچتی، اگرچہ وہ میرے مخلص ہیں اور خانقاہ کے فائدے ہی کے لیے نصیحت کرتے، مگر انداز نصیحت مجھے ان کا پسند نہیں۔ نصیحت میں تلخی نہیں ہونی چاہیے، بالموعظۃ والحکمہ، نصیحت میں حکیمانہ انداز ہو کہ رائتا پلاؤ مگر شربت بنفشہ بھی ڈالو۔ اب میری حکیمی کام آئی کہ نہیں بتاؤ؟ اگر میں حکیم نہ ہوتا تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ بے شک نصیحت کرو لیکن ساتھ ساتھ اس میں مصری بھی ڈال دو، شربت بنفشہ ڈال دو۔ جب بھی ہمارے استادوں نے عرق شہترا اور کڑوی دوائیں لکھی تو اس میں شربت و ناب کا اضافہ کر دیا۔ لہذا اس کا خیال رکھو، جب نصیحت کرو تو ایک آئینہ چھوٹا سا رکھو، اس وقت اپنے چہرے کی یبوست و خشکی کو بھی دیکھو کہ دوسرا تنگ و عاجز نہ آ جائے، تمہاری موت کی تمنا نہ کرنے لگے۔ یہ شخص ہمارے لیے ایک نہایت تلخ شخصیت ہے۔ اسی بات کو پیار و محبت سے کہو کہ بھائی ہم لوگ یہاں اپنے بزرگوں کے پاس ہیں، ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ ہمارے بڑوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، لہذا ہر آنے والے کے ساتھ تلاشی بھی لو اور بات چیت بھی کرو کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں، تاکہ دیکھ بھال بھی رکھو۔ مگر چونکہ مزاج میں اعتدال نہیں ہے لہذا گفتگو لش مار ہوتی ہے، اس ظالم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میری گفتگو میں اس وقت کتنی تلخی ہے اور کس ڈگری کی تلخی ہے۔ اپنے مربی اور شیخ سے پوچھو اور بار بار پوچھتے رہو کہ میری انداز گفتگو میں کچھ فرق ہوا یا نہیں ہوا، یا ہم ٹٹ فاٹ ٹائٹ ہی رہے، ابھی تک کیٹ اور ریٹ سے آگے نہیں بڑھے۔ اگر اخلاق اچھے نہیں ہیں تو تمہاری تہجد بھی بیکار ہے۔ حدیث میں آتا ہے اکملکم ایمانا احسنکم خلقا، سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اس طرح سے رہو کہ اگر انتقال ہو جائے تو بچہ رونے لگے کہ بڑے پیارے آدمی تھے۔ نصیحت کرو مگر خادمانہ نصیحت کرو، مخدوم بن کر کے نصیحت مت کرو، خاص کر جو اپنی اصلاح کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں۔